اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن، دل شکن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی بس یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑ جاتا ہے۔ ہر الوداع میں دونوں نہیں روتے، روتا وہ ہے جو رکنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ اے بادشاہت کے مالک، اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں۔ بس مجھے ایسی خوشی عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ معاشرتی زنجیروں میں بندھی بیٹیاں کبھی اپنے خوابوں کو حقیقت نہیں بنا سکتی۔ ایسا کیوں؟ کسی کے لیے سب دروازے بند کر کے بھی ہم کھڑکیوں سے جھانکنا بند نہیں کرتے۔ آپ کی قدر کسی کے دل میں اس بات سے طے ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کتنی دیر تک ناراض یا غمگین چھوڑتا ہے۔ اگر آپ کی اہمیت ہے تو وہ کچھ بھی کرے گا، مگر یہ برداشت نہیں کرے گا کہ آپ غم یا دکھ میں رہیں۔ جن کے دل فرعون جتنے سخت ہوں، انہیں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی معجزہ نہیں لگتی۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے مر گئے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں مر گئے، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہیں۔ نصیب میں لکھا ہوا شخص اگر کان کا کچا ہو تو ساری عمر صفائیاں دینے میں گزر جاتی ہیں۔ دعا کریں نصیب میں لکھا ہوا شخص یقین کرنے والا ہو۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کریں، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ شکایت نہیں مجھے کسی سے بھی، بس کچھ لوگ نظروں سے گر گئے ہیں۔ چھوڑ دیا ہے صفائی دینا اور منانا، جس کو ملنا ہے ملے، بات کرنی ہے کرے، ورنہ آگے بڑھے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ اور دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سوچ انہیں اجازت دیتی ہے۔ اگر میرا ضمیر اور میری نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے اچھا کہے یا برا۔ میں اپنی نیت اور شریعت کے اصولوں میں جانچی جاؤں گی، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ حساس لوگ جلدی مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا لوگوں کی زندگیاں اجاڑ کر بے حسی سے جینے کا۔ وہ وقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن وقت ان کو لے کر نہیں چلتا۔ آخر کار ان کی سسکیاں سینے میں دب کر رہ جاتی ہیں، اور بے آواز رونے والے کب مر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ کچھ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ خوبصورت دل والے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے رویے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی منافقت جانتے ہیں، آپ کے جھوٹوں سے باخبر ہوتے ہیں۔
وہ آپ کی چالوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر کے آپ سے اچھے پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ خود اچھے ہوتے ہیں۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم بد دعا نہیں کرتے، بس وہ ہماری دعاؤں سے نکل جاتے ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ تعلیم کی کمی تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی شگاف کی کمی تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ اکثر لوگ زبان سے تلوار کی طرح بولتے ہیں اور دل چیر دیتے ہیں، اور چند لوگ اتنے پیار سے بولتے ہیں کہ آنسوؤں تک روک دیتے ہیں۔ دوسروں کے لیے مرہم بننے کی کوشش کریں، زخم مت بنیں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ بڑے اسرار پوشیدہ ہیں اس تنہا پسندی میں۔ یہ مت سوچو کہ دیوانے جہاں دید نہیں ہوتے۔ تعجب کیا اگر دنیا مجھ سے ناخوش ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جیسا کہ اپنے پسندیدہ خواب کی تدوین کرنا، اپنے کردار پر باتیں سننا، اپنا مشکل وقت اکیلے گزارنا، شدید سر درد میں شور برداشت کرنا اور آنسوؤں کو حلق میں اتار لینا۔